ہمارے سائے لامبے اور ڈراونے ہو رہے تھے۔ سہمی ہوئی فضا میں قبریں خوف سے سکڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ پکے خربوزے کی طرح تڑک کر پھوٹ چکا تھا۔ اس پر بے حد کاہی اگ رہی تھی۔ دائیں طرف ایک خزاں رسیدہ جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں قبر پر پھیلی ہوئی تھی۔ سرہانے کی طرف پتھر کی سل پر متوفی کا نام وغیرہ گندا تھا جو زنگ کی کثرت سے اس وقت نہ پڑھا جا سکتا تھا۔ یہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ وسیم اسے کھودنے کی فکر کرنے لگا تھا اور وہ اسے کھودنا چاہتا تھا۔ بہت جلد اسے محسوس ہوا یہ قبر جو بظاہر پھٹ کر شہد کے چھتے کی طرح کھوکھلی ہو رہی ہے دراصل بہت مضبوط ہے۔ وہ جھاڑی کی سوکھی شاخیں ہٹا کر قبر کا کوئی حصہ تلاش کرنے لگا۔ یکایک اس کا پاؤں جھاڑی کے قریب ایک گڈھے میں جا گرا۔ اسے ٹارچ سے دیکھا تو یہ ایک سوراخ تھا۔ وسیم اس سوراخ کو سرگرمی سے کھودنے لگا۔ کدال کی ضرب پڑتے ہی وہ آواز یکدم بند ہو گئی، مگر دھن کا پکا وسیم اپنے کام میں مصروف رہا۔ کریم ٹارچ لیے کھڑا تھا اور میں سوراخ سے نکلتی ہوئی مٹی کو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پرے پھینک رہا تھا اور وہاں پر پھینک کر جگہ کو صاف کر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ میں اس نے سندھ کے ذریعے قبر کی داہنی طرف اکھیڑ کر رکھ دی تھی۔ اس کے بعد پوری طاقت سے تعویذ کا کھول اکھاڑ کر پرے دھکیل دیا۔ اب قبر ہمارے سامنے بالکل کھلی پڑی تھی۔ اف! اس دردناک نظارے نے ہمارے دل تڑپا دیے۔ قبر میں لاش کے قریب ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہوا مردے کے پستان چوس رہا تھا۔ قبر میں مردے کا تمام جسم مٹی ہو رہا تھا، مگر دونوں پستان تازہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ بچے کی شکل نہایت مکروہ تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی اور کریم بھی بھوت بھوت کہہ کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن وسیم نے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور کوٹری میں لے آیا۔ دیے کی مسلسل روشنی سے گھبرا کر بچہ رونے لگا۔ اس کی بھیانک آواز کو کوٹری کی دھندلی دیواروں سے ٹکرانے کے باعث ایسی آوازیں پیدا ہونے لگی کہ لوگ ڈر جائیں۔ میں اور کریم اچک کر ایک کونے میں جا گھسے کیونکہ ہمیں تو بہت ذرا ڈر لگ رہا تھا ان سب واقعات کو دیکھ کر، لیکن وسیم تھا جو ڈرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے ایسے وسیم ڈر نام کے لفظ سے بالکل بے پرواہ اور بے آگاہ ہے۔ اف! یہ وہی آواز تھی جو قبر کی تہہ سے سنائی دیتی تھی۔ اس آواز میں اتنی کرخنجی تھی کہ خدا کی پناہ ایک ننھے منھے بچے کی آواز کے مقابلے میں یہ آواز نہیں تھی۔ یہ ننھے منھے بچے کی آواز تو کہی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وسیم بھی پل بھر کے لیے بوکھلا گیا تھا، تاہم فوراً ہی آواز درست کر کے بولا، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اسے کچھ غذا دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تاکچے میں رکھے ہوئے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے پینے کی چیز تلاش کرنے لگا۔ آخر ایک برتن میں اسے تھوڑا سا گھی مل گیا جو اس نے بچے کو چٹایا اور بچے نے رونا بند بھی کر دیا۔ ہم نے رات آنکھوں میں ہی کاٹ دی کیونکہ نیند تو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، کیونکہ اس بچے کو دیکھنے کے بعد اچھوں کی نیند اڑ جائے، اچھے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اسی لیے اس بچے کو دیکھ کر ہماری نیندیں تو کوسوں دور ہو چکی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم کبھی سو پائیں گے۔ صبح سائیں کے آنے سے پیش تر ہی میں اور کریم گورستان میں گئے اور رات کی کھودی ہوئی قبر کے تعویذ کا کھول بدستور قبر پر رکھ کر سندھ کو اس مٹی سے بھر دیا جو رات کو وہاں سے نکالی گئی تھی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کسی کو معلوم پڑے کہ ہم نے قبرستان میں قبروں کے ساتھ کوئی بھی فیر بدل یا رد بدل کیا ہے یا کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں تھی۔ اسی لیے ہم نے صبح جا کر سب سے پہلے اس قبر کو ٹھیک کیا، سرہانے کی طرف لگی ہوئی اس کی سل سے متوفا کا نام وغیرہ پڑھنا چاہا۔ حروف جو تھے وہ زنگ کی تہوں سے بالکل معدوم ہو چکے تھے، یعنی جو جنگ لگ گیا تھا ان کے اوپر تختی پر اس سے حروف پڑھنے میں ہی نہیں آ رہے تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے، بالکل معدوم ہو چکے تھے۔ میں نے رومال پانی میں بھگو کر ان پر جب رگڑا، آخر بڑی مشکل سے شمس النساء پڑھا گیا، باقی حروف نہ پڑھے جاتے تھے۔ جب ہم لوگ واپس کوٹری میں آئے تو وسیم بولا، ہمیں سائیں کے آنے سے پیش تر ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہم ڈر گئے کہ ایک دم جانے کا کیوں کہہ رہا ہے، سائیں کو اس بچے کی برآمدگی سے مطالعہ کرنا اچھا نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں پڑنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بچہ ملا ہے۔ میں نے کہا
छिपाने से क्या फायदा वसीम। वह बोला, अगर किसी को मालूम हो गया तो ये बात मशहूर हो जाएगी और तमाम दुनिया इसे देखने के लिए टूट पड़ेगी। इस तरह ये बच्चा मर जाएगा। मैंने कहा, इस बच्चे का पालना खतरे से खाली नहीं है। अगर इस बच्चे को हम पालते हैं तो हम भी तो खतरे में पड़ सकते हैं वसीम। लेकिन वसीम था जिसको पता नहीं कौन सी जिद सवार थी। वो बोला, क्यों? क्या तुमने बड़ी बूढ़ियों से बचपन में कभी नहीं सुना कि कई लोगों को गोरस्तान से ऐसे बच्चे दस्तयाब हुए जो हामला औरतों की मैयतों ने कब्रों में जने थे? मैंने कहा, ये तो महज रिवायतें हैं, ये तो रिवायतें ही हुआ करती हैं। मैं भला ऐसी बातों पर कोई यकीन कर सकता हूँ? वसीम ने कहने लगा, लेकिन ऐसी सूरत में जबकि ये रिवायत सामने अमली जामा पहन चुकी है, ख्वामखा कायल होना पड़ता है। एक डॉक्टर की जुबान से ये अल्फाज सुनकर मैं लाजवाब हो गया। उसके बाद वसीम बच्चे को लेकर बाहर निकल गया और हम साईं के आने तक वहीं ठहरे रहे। वसीम ने उस बच्चे का पालना जितना आसान समझ रखा था, इतनी ही दुश्वारियां पेश आई। वह बच्चा करीम के सुपुर्द किया गया, मगर वह भी इस जिम्मेदारी को निभा न सका। आखिरकार उसे एक बे औलाद बेवा की गोद में दे दिया गया। इस बच्चे का नाम सफदर रखा गया। इसके कफील हम लोग थे। वह इस गरीब बेवा की निगरानी में परवरिश पाता रहा, क्योंकि हम में से कोई भी उसे पाल नहीं पा रहा था। बहरहाल चंद माह के अंदर बच्चे की शक्ल इतनी तब्दील हो गई कि उसको पहचाना ना जाता था। इसके पिचके हुए गालों ने गोश्तपुर होकर उसे हसीन बना दिया था। इस परीजाद बच्चे की बड़ी बड़ी और लंबी आंखें खास तौर पर खूबसूरत और चमकीली थी। मुझे और करीम को बनिस्बत वसीम के इस बच्चे से ज्यादा उन्स हो गया था। यानी हमें भी अब इस बच्चे से थोड़ा लगाव होने लगा था। यानी कि वसीम को तो होना ही था, लेकिन वसीम से ज्यादा हम दोनों को इस बच्चे से लगाव हो गया था। ये बच्चा हैरत अंगेज तौर पर निशोनमा पा रहा था। बच्चे का दिमाग पैदाइशी नक्स था। 2 बरस का हुआ तो गरीब बेवा को शिकायत रहने लगी कि बच्चा निहायत तंद मिजाज है। जिस गिलास में अगर मैं पानी पी लूं तो वह उसमें खुद पानी नहीं पीता। मुझसे ऐसी नाक लगाता है जैसे मैं कोई बहुत ही निचली जाति की औरत हूँ, या फिर मैंने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और इसे अपने बराबर बैठने नहीं देता है किसी को भी। 4 साल का हुआ था कि वह बेवा फौत हो गई। पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई, लेकिन वो बेवा जो थी वो फौत हो गई। अब उसे दोबारा करीम के पास लाया गया। घर लाने पर हमें इसकी आदात व अतवार का सही अंदाजा भी हो गया। जिस तरह इसकी हस्ती पुरअसरार थी, उसी तरह उसके आदात व अतवार भी पुरनिराले थे। वह भड़कीले कपड़ों का शाइक था और अतरिया का आशिक था। जब तक दस्तरखान पर भरपूर खाना ना हो वह खुश ना होता था, पर लगाता और गाँव तकिए के सहारे तन्हा बैठकर सोचा करता था। आखिर क्या था इस बच्चे का राज, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।